5 منٹ پہلے دنیا نے سکرول کرنا چھوڑ دیا۔ ایلون مسک کی ایکس فیڈ ایک ہی تصویر سے روشن ہو گئی۔ ایک چیکنا آلہ جس کو ایک علامت کے ساتھ نرمی سے چمک رہا ہے جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ایک سادہ چمکدار پائی آئیکن، کوئی الفاظ نہیں، کوئی وضاحت نہیں، صرف علامت ڈیجیٹل اندھیرے میں ایک بیکن کی طرح چمک رہی ہے۔ اس کے بعد آنے والی خاموشی کسی بھی اعلان سے زیادہ زور سے چیخ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ ایک نیا فون؟ ایک خفیہ ٹیسلا منصوبہ؟ قیاس آرائیاں جنگل کی آگ سے زیادہ تیزی سے بھڑک اٹھیں۔ اگر آپ اس پر ہر دل کو اڑا دینے والے اپ ڈیٹ سے آگے رہنا چاہتے ہیں تو اب لائک اور سبسکرائب کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب جو کچھ دیکھنے والے ہیں وہ سب کچھ بدل دے گا جو آپ نے سوچا تھا کہ اب جانتے تھے۔ 47 منٹ کے اندر ٹیسلا کے سٹاک میں 12% اضافہ ہوا، جو سرگوشیوں اور لیکس کی وجہ سے ایک حیران کن چھلانگ تھی۔ ٹیکسس کے اندر گہرائی سے اسکرین شاٹس ابھرے، ایک ایسے آلے کی دھندلی تصاویر جو ناممکن طور پر پتلی، ناممکن طور پر مستقبل کی لگ رہی تھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ٹیک فورم پھٹ گیا، ہر اندرونی اسرار کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت ٹیسلا کے ہیڈ کوارٹر کے باہر رپورٹرز نے پراسرار علامتوں پروجیکٹ پی انفینیٹی کے ساتھ نشان زد مہربند شپنگ کریٹس دیکھے۔ یہ کریٹ مضبوطی سے لپیٹے اور حفاظت سے کی لانچ کی سہولت کے لیے مقرر کردہ ٹرکوں پر لوڈ کیے جا رہے تھے۔ افواہوں نے کچھ ٹھوس شکل اختیار کر لی۔ یہ صرف ایک اور گیجٹ نہیں تھا، یہ زمین کے ماحول سے باہر شروع ہونے والا ایک انقلاب تھا۔ سڑک پر لفظ ایپل کے خفیہ کوریڈورز تک پہنچ گئے۔ مبینہ طور پر انجینئرز نے ٹیسلا کے پیٹنٹ والٹس میں جھانکنے کے لیے فوری درخواستیں دائر کیں، یہ سمجھنے کے لیے بے چین ہیں کہ مسک نے خاموشی سے اس ٹیکنالوجی کو جاری کیا تھا۔ لیکن ٹیسلا نے دروازے بند کر دیے۔ کوئی رسائی نہیں، کوئی لیک نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ ایک طاقت کا اقدام تھا، ایک چیلنج خاموشی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ پھر الفاظ سیدھے مسک کی طرف سے آئے۔ یہ فون نہیں ہے، یہ اسمارٹ فون کا اختتام ہے جیسا کہ ہم جانتے تھے۔ یہ جملہ سوشل میڈیا اور مالیاتی منڈیوں میں یکساں طور پر پھیل گیا۔ ایک بم شیل 5 الفاظ میں لپٹا، راتوں رات توقعات کو نئی شکل دیتا ہے۔ ڈیوائس جسے اب ٹیسلا پائی فون کا نام دیا گیا ہے نے ہر کنونشن کو توڑ دیا۔ صرف 4.8 ملی میٹر موٹی پر اس نے عقیدے کی نفی کی جو کسی بھی اسمارٹ فون سے پتلا ہے جس کا فوجی معیارات سے تجربہ کیا گیا ہے۔ پھر بھی حقیقی ٹیسلا فیشن میں یہ نازک نہیں تھا۔ انجینئرز نے ایک ٹاٹنیم کاربن کمپوزٹ فریم ایرو اسپیس گریڈ تیار کیا جس میں آئی فون 17 ایئر کی ٹورسنل طاقت سے 7 گنا زیادہ فخر ہے۔ خلائی جہاز میں اس قسم کا مواد پایا جاتا ہے جو اب آپ کی جیب میں فٹ ہونے کے لیے ایک ڈیوائس کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس چیز نے اسے صحیح معنوں میں الگ کیا وہ پرت تھی، ایک اینٹی سلپ مارول جو ساخت کو متحرک طور پر اس بنیاد پر ڈھال لیتی ہے کہ آپ اسے کیسے پکڑتے ہیں۔ کسی بڑے کیس کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر کی پرہجوم سڑکوں پر دوڑتے ہوئے ایک نوجوان، ایک مصروف والدین کے بیگ جوڑتے ہوئے، جوڑوں کے درد میں مبتلا ایک دادی، سبھی ایک ہی پراعتماد گرفت کا تجربہ کرتے ہیں۔ گول پرزم کے کنارے کی شکل ہاتھ کی تھکاوٹ کو ختم کرتی ہے، بغیر کسی دباؤ کے گھنٹوں کے آسان استعمال کی دعوت دیتی ہے۔ صرف 110 گرام میں یہ فیدر لائٹ ہے، پھر بھی یہ کسی بھی صارف کے فون سے 10 گنا زیادہ قوت بدشت کرتا ہے جو فیلکن پے لوڈ کیسنگز کے سخت مطالبات سے متاثر ہے۔ ٹیسلا خام مال پر نہیں رکا۔ یوزر انٹرفیس ہمدردی کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ یہ اب کی انگلی کے سائز، گرفت کی طاقت اور یہاں تک کہ مہارت کی سطح تک متحرک طور پر پیمانہ بناتا ہے، خود کو ہر ایک ہاتھ کے مطابق بناتا ہے۔ یہ ایک ہی سائز کا تمام فون نہیں تھا۔ اس نے سیکھا کہ اب کس طرح چھوتے ہیں، کیسے پکڑتے ہیں، اب کیسے حرکت کرتے ہیں۔ جوڑوں کے درد جھٹکے سے لڑنے والے صارفین کے لیے اے آئی سے چلنے والے اشاروں سے باخبر رہنا کسی بھی بٹن کو دبانے کی ضرورت کو دور کرتا ہے، مایوسی کو ہموار کنٹرول سے بدل دیتا ہے۔ ہپٹک مائکرو فیڈ بیک باریک بینی سے بدلتا ہے، عمر اور پٹھوں کے رد عمل کے حساب سے۔ کمپن ایک زبان بولتی ہے، صرف اب کا اعصابی نظام سمجھتا ہے۔ اسپیچ ٹو ایکشن کمانڈز شور مچانے والے ماحول میں بے عیب طریقے سے کام کرتی ہیں، جس کی درستگی کی شرح 98% کے شمال میں ہوتی ہے، جو بوڑھے بالغوں محدود نقل و حرکت کے حامل افراد کے لیے لائف لائن ہے۔ MIT ہیومن انٹرفیس لیب نے ٹیسلا پائی فون پر موجود بزرگوں کو جدید ترین آئی فون ماڈلز کے مقابلے میں 45% زیادہ تیزی سے پایا، جو کہ آخر کار انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کا ایک ثبوت ہے۔ یہ ایک فون سے زیادہ تھا۔
یہ ایک وعدہ تھا، کنیکشن اور کنٹرول کی ایک نئی تعریف جو ہر نسل کے مطابق جنرل زیڈ کی تیز انگلیوں سے لے کر دادا دادی کے نرم ہاتھوں تک ایک ایسا آلہ جس نے نہ صرف تنوع کو تسلیم کیا بلکہ اس کا جشن منایا، تکنیکی رسائی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو توڑ دیا جو کئی دہائیوں سے اچھوت تھیں۔ اور اس اہم ڈیزائن کے نیچے ایک خاموش بقا دل کی دھڑکن، ایک ایسی بیٹری ہے جس نے اس طرح کے پتلے فریم میں جو کچھ بھی ممکن سوچا تھا اس سے انکار کر دیا۔ جس لمحے یہ طاقت کا مرکز بیدار ہوا سب کچھ بدل گیا۔ یہ صرف روشن ہی نہیں ہوا، یہ سرگوشی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ زندہ ہو گیا، کیونکہ گرافین بیٹری صرف 10 منٹ میں 0 سے 80% تک چارج ہو جاتی ہے۔ گرم نہیں، گنگنا بھی نہیں، ٹھنڈا، مستحکم اور تیار۔ یہ ٹیسلا کی بہترین انجینئرنگ تھی جس نے ہر نبض کے ساتھ بیٹری ٹیکنالوجی کے اصولوں کو دوبارہ لکھا۔ یہ لتھیم آئن نہیں تھا، یہ ٹیسلا کی اگلی نسل کا سالڈ سٹیٹ گرافین کور تھا جس کی توانائی کی کثافت 920 WH فی لیٹر تھی۔ ٹیووی رائنلینڈ نے تصدیق کی کہ یہ آئی فون 17 سے 38% زیادہ ہے اور پھر بھی پائی فون پتلا تھا۔ بیٹری کے اندرونی حصوں نے ٹیسلا کے سپر چارجرز کے ویوفارم فن تعمیر کی نقل کی، ایک سسٹم جس کو پلس چارج ایکس کا نام دیا گیا ہے، جس سے زیادہ تیز اور بھی توانائی کے پھیلاؤ کی اجازت ملتی ہے۔ اس کا مطلب بیٹری کی لمبی زندگی ہے، یہاں تک کہ سزا دینے والے حالات میں بھی، اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسپیس ایکس کی ویکیوم تھرمل لیبز کے ٹیسٹوں نے اس کا غیر فعال کولنگ میٹرکس دکھایا جو ڈریگن پروب شیلڈنگ سے اخذ کیا گیا ہے، جس نے اندرونی درجہ حرارت کو 11% ٹھنڈا رکھا۔ گیمنگ، لائیو سٹریمنگ، یہاں تک کہ سیٹلائٹ اپ لنکس نے بھی اضافہ نہیں کیا۔ زیادہ متاثر کن طور پر فون نے حقیقی وقت میں پاور فلو کو اپنانے کے لیے سینسر کا استعمال کیا۔ بلندی، مہت، حرارت، اب جو ایپس چلاتے ہیں سبھی اس بات پر مبنی ہے کہ بیٹری اپنے آؤٹ پٹ کو کس طرح ریگولیٹ کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ٹیسلا ڈرائیو ٹرین بفلی سڑکوں پر ٹرکوں کو متوازن کرتی ہے۔ لیکن یہ صرف طاقت کا کمال نہیں تھا، اس نے دنیا کو ایسے طریقوں سے دیکھا جس سے پہلے کسی فون نے نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح پتلی ٹاٹنیم چیسس کے اندر فلش ایک ٹرائی لینس سرنی تھی، اس لیے بالکل ٹھیک انجینئر، اس نے حریفوں کو جھنجھوڑا۔ ایک 66 میگا پکسل کا پرائمری سینسر، ایک 48 میگا پکسل کا الٹرا وائڈ اور 6 بار آپٹیکل ٹیلی فوٹو، یہ سب فل ٹرائی پرزم آپٹیکل پاتھ کے ذریعے مربوط ہیں جو 4.8 ملی میٹر کے اندر فٹ ہوتے ہیں۔ کوئی ٹکرانا، کوئی پھیلاؤ، کوئی سمجھوتا نہیں۔ لیکن جادو چشمی میں نہیں تھا، یہ وہی تھا جو کیمرے نے سمجھا۔ ٹیسلا کے آٹو پائلٹ نیورل نیٹ ورک سے اخذ کردہ فون کا امیجنگ سسٹم ریئل ٹائم میں نقل و حرکت کو ٹریک کرتا ہے۔ ایک لرزتا ہوا ہاتھ، نیورل آٹو فریم نے اسے درست کیا۔ ایک بچہ کم روشنی میں چل رہا ہے۔ نائٹ ویژن پرو موڈ نے بہترین پکسل ایکسپوجر کا حساب لگانے کے لیے ریئل ٹائم سٹارلنک جغرافیائی محل وقوع کے ڈیٹا کو پرت دیا، جس سے روشنی کو تفصیل میں بنایا گیا جو موبائل ڈیوائس پر پہلے کبھی ممکن نہیں تھا۔ میری بیٹی کو ٹریک کریں، اس چہرے کو زوم کریں، میرے کتے پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ چالیں نہیں تھیں، وہ آواز سے چلنے والی کمانڈز تھے جنہیں فرم ویئر میں پکایا گیا تھا، جس میں کسی ایپ کلاؤڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ سب کچھ مقامی رہا، نجی، تیز، جواب دے۔ اور وہ ڈسپلے، یہ اسکرین کی طرح نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے شیشہ گر گیا ہو اور ایک پورٹل کھل گیا ہو۔ 1 انچ کے کنارے سے کنارے ٹیسلا لائٹ میش جس کا اسکرین ٹو باڈی تناسب 98.3% ہے۔ کوئی سرحد نہیں، کوئی بیزلز نہیں، صرف اوسرجن۔ ریفریش کی شرح 240 ہرٹز، HDR14 کے ساتھ کرکرا فوری حرکت۔ اس کے علاوہ ایپل کی پروموشن بھی سست نظر آتی ہے، اور پھر بھی ٹیسلا پائی رفتار وضاحت سے نہیں رکی۔ اس کی پرواہ تھی کہ اب کیسا محسوس ہوا۔ لفظی طور پر ٹیسلا کے عمر کی نقشہ سازی کے ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے چہرے کے مائکرو تجزیہ نے اصل وقت میں اسکرین کے بگس اور گرمجوشی کو ڈھال لیا۔ اگر کسی سینئر نے اسے اٹھایا تو فونٹس پھیل گئے، اس کے بگس گہرا ہو گیا۔ اگر کوئی بچہ سواب کرتا ہے تو نیلی روشنی کی فلٹرنگ لگی ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ چمک کم ہو گئی ہے۔ اسکرین کی بیرونی تہ فوٹو کرومک تھی جو سورج کی روشنی اور موڈ کے لحاظ سے انکولی دھوپ کے چشموں کی طرح ٹنٹ کو ایڈجسٹ کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے تناؤ کی سطح کا اندازہ لگانے کے لیے چہرے کے تناؤ کو بھی رجسٹر کیا، اور اگر صارف بے چین دکھائی دیتا ہے تو خود بخود سخت رنگت کو کم کر دیتا ہے۔
لیکن شاید سب سے زیادہ زیر بحث خصوصیت وہ تھی جس کا ایپل بسوں سے پیچھا کر رہا تھا اور ٹیسلا نے خاموشی اختیار کی۔ آئینہ کا نظارہ۔ اسکرین کے بیرونی شیشے میں سرایت شدہ نینو اسٹرکچر پولرائزنگ فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے ٹیسلا پائی فون نے بیرونی چکاچوند کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ سورج کی روشنی یہاں تک کہ اونچی دوپہر میں صرف عکاسی نہیں کرتی تھی۔ تصاویر، متن، ویڈیو کالز، کسی بھی آسمان کے نیچے کرسٹل کلیئر۔ مبصرین نے اسے ایک ایسی اسکرین قرار دیا جس کی کوئی چھت نہیں ہے، اور جب ٹیک ورڈ نے اپنی بیٹری، کیمرہ اور ڈسپلے کو الگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے ٹیسلا پائی کے کور کے اندر گہرائی میں سرایت کرنے والی کوئی اور چیز دریافت کی۔ کچھ غیب، کچھ نہ سنا، پھر بھی خاموشی سے کسی بھی نیٹ ورک کی حدود سے باہر سگنل نشر کرتا ہے، ستاروں کے ذریعے خاموشی سے پہنچ جاتا ہے۔ جو کبھی کائناتی اسرار تھا وہ اب ایک پرسکون کمرے کے اندر شکل اختیار کر گیا، جہاں ایک میز پر پائی فون غیر فعال پڑا تھا۔ کوئی اسکرین چمک نہیں، کوئی کیبل نہیں، سروس کی کوئی سلاخیں نہیں۔ پھر جیسا کہ ایک ڈیولپر نے بات کی، ڈیوائس نے جواب دیا، ٹکڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ مکمل معقول خیالات کے ساتھ۔ اس نے درمیانی گفتگو کے کوڈ کی لائنوں کو دوبارہ لکھا، مینڈارن کا فرانسیسی میں بغیر کسی رکاوٹ کے ترجمہ کیا، یہاں تک کہ اس کے صارف کے حس مزہ کے مطابق ایک لطیفہ بھی توڑ دیا۔ کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی کلاؤڈ نہیں، صرف گراک پائی، ایک اعصابی ذہانت جو مکمل طور پر فون کے اندر رہتی ہے۔ ایپل اور گوگل پر یہ ٹیسلا کا اب تک کا سب سے جرأت مندانہ حملہ ہے، نہ صرف نیا ہارڈ ویئر بلکہ ایک نیا ذہن۔ گراک پائی بیرونی سرورز کو ایک بھی درخواست بھیجے بغیر آف لائن چلتا ہے، کوئی سری وقفہ نہیں، کوئی اسسٹنٹ ہچکی نہیں۔ اسے 112 ممالک کے تقریری نمونوں پر تربیت دی گئی ہے جو علاقائی بولیوں اور آپ کی شخصیت کے لہجے میں فوری طور پر ڈھال لیتی ہے۔ یہ صرف آپ کی آواز کو نہیں پہچانتا، یہ آپ کے ارادے کو سمجھتا ہے۔ آن بورڈ ٹولز کو ایپ سٹورز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بلٹ ان کوڈ ایڈیٹر فلائی پر HTML کو دوبارہ لکھتا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو ویڈیو کو تراش لیا جاتا ہے اور رنگین درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ریزیومے، معاہدے اور مطالعہ کے نوٹس کا خلاصہ سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ درمیانی پرواز گہری زیر زمین۔ والدین فون اپنے بچوں کو ہوائی جہاز کے موڈ میں دیتے ہیں اور اسے ہنسی مذاق اور ہمدردی کے ساتھ ٹیوٹر کی طرح ریاضی کا ہوم ورک حل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مسک کا بیان، یہ AI بادل میں محفوظ نہیں ہے، یہ آپ کا ہے اور یہ آپ کا ہی رہتا ہے۔ خفیہ کاری کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ ایک بنیاد ہے۔ ہر AI تعامل آپ کے آلے تک محدود ہے۔ گراک پائی سیکھتا ہے، اپناتا ہے، تیار ہوتا ہے، لیکن صرف آپ کے ساتھ۔ جس لمحے آپ اسے کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، یہ اس کے پورے اسپیچ ماڈل کو ریسیٹ کرتا ہے۔ ایپل اور گوگل اب بھی آپ کے کمانڈز کو ڈیٹا سینٹرز پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ٹیسلا بس مڈل مین کو ہٹا دیا، مستقل طور پر۔ اور پھر جھٹکے کی لہر آئی۔ پائی فون صرف صوتی معاونوں سے آزاد نہیں ہوا بلکہ اس نے سیل ٹاورز کو بھی مکمل طور پر توڑ دیا۔ نیواڈا کے صحرا میں کہیں ایک پائی فون پروٹوٹائپ روشن ہو رہا ہے۔ کوئی سم، کوئی وائی فائی، کوئی زمینی سگنل نہیں، لیکن اس کے اوپر ایک سٹار لنک سیٹلائٹ پوزیشن میں جھپکتا ہے، اور اسی طرح فون آن لائن ہے۔ پیغام رسانی، کال کرنا، اپلوڈ کرنا، سبھی براست مدار میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ٹیسلا نے ایک ہی اقدام میں ٹیلی کام کی اجارہ داریوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کوئی ورائزن، کوئی ایئرٹیل، کوئی رومنگ فیس نہیں، صرف مقامی سٹار لنک اپ لنک سلکان میں پکا ہوا ہے۔ عالمی کاوریج ایک گرج چمک کی طرح آتی ہے۔ آرکٹک سرکل سے ایمیزون بیسن تک پائی فون بغیر کسی رکاوٹ کے سیٹلائٹ کو پنگ کرتا ہے۔ ایک ٹیسٹ، یہ ایک طوفانی لہر کے دوران ایک واٹر پروف کیس میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے اب بھی لہروں کے نیچے سے ہنگامی SOS پنگ بھیجی ہے۔ دوسرے میں یہ کہ 2 کی چوٹی پر جڑا ہوا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں عام فون بوٹ ہونے میں بھی ناکام رہتے ہیں، لیکن یہ صرف زندہ رہنے والوں اخلابازوں کے لیے نہیں ہے۔ پائی فون سیٹلائٹ ہاٹ سپاٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ 4 دیگر آلات زمین کے نچلے مدار سے میگا بٹس کو نیچے کھینچتے ہوئے اس پر ٹیچر کر سکتے ہیں۔ خفیہ کاری، یہ کوانٹم کلیدی تقسیم کا استعمال کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قومی ریاستی اداکار بھی اسے روک نہیں سکتے۔ مدار سے ڈیٹا، طبیعیات سے رازداری اور ماڈیولٹی، تب ہی چیزیں جنگلی ہو گئیں۔ پہلی نظر میں پائی فون ہموار نظر آتا ہے، ایرو اسپیس ٹاٹنیم اور شیشے کا ایک سلیب، لیکن اپنا ہاتھ پائی لوگوں پر لہرائیں اور ایک مخفی مقناطیسی بندرگاہ کی سلائی سرگوشی کے ساتھ کھلتی ہے۔
टेस्ला इसे मैगपोर्ट कहते हैं और उसके पीछे तौसी की दुनिया। कैमरा सिर्फ कैमरा नहीं है, ये एक तब्दील करने वाला मॉडल है, जैसे DSLR पर प्रो लेंस। एनामोफिक वीडियो चाहते हैं? इसको अंदर ले लो। थर्मल इमेजिंग जल्द आ रहा है। ये क्लंकी कल्प ऑन नहीं है, वो फ्लैश को लॉक करते हैं, फ्रेम में जम हो जाते हैं। बैटरी डेड। पैनल को उठाएं, एक ताज़ा में डालें। कोई पेच, कोई गुल्लू, कोई वारंटी वार्ड्स नहीं। फाल्कन 9 बूस्टर लॉक से मुतासिर है कर सिर्फ एक मिल्कियती कल्प सिस्टम। 20 सेकंड में मुकम्मल रिचार्ज, अदल बदल कर चार्ज ना करके। जखीरा। एक टेस्ला ब्लेड मॉडल एक SSD में प्ले कार्ड से ज्यादा पतला में 2 TB तक का इजाफा करता है। तख्लीक कार एक बार अपलोड किए बगैर सारा दिन 8K में शूट कर सकते हैं। और मुस्तकबिल 14 से ज्यादा मॉड्यूलर एड-इन्स टेस्टिंग में हैं, ग्लूकोज मॉनिटर से लेकर माहौलियाती सेंसर्स तक, यहां तक कि एक कम्पैक्ट ड्रोन लॉन्च डॉक भी जो पीछे की सलाट में फुट बैठता है। इसे फोन की तरह कम और साइंस फिक्शन के ट्राइकॉर्डर की तरह समझें। ये कोई चाल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक नई तारीफ है। और अब हर मिरासी फोन कंपनी अपने आप को बैकफुट पर पाती है, क्योंकि टेस्ला ने सिर्फ एक फोन को बेहतर नहीं बनाया, उन्होंने इसे नाकाबिल तलाफी, नाकाबिल ट्रैक और काबिल तौसी बनाया जैसा कि कोई और नहीं। लेकिन हकीकी गेम चेंजर इस वक्त आता है जब पाईफोन का इनेकाद रुक जाता है और इसके अर्द गिर्द की मशीनों को कमांड करना शुरू कर देता है, कंट्रोल और कनेक्शन के बहुत ही उसूलों को दोबारा लिखना शुरू कर देता है। इस जलजला की तब्दीली ने सिलिकॉन वैली में झटके भेजे। एप्पल की मजबूत क्यूपर्टिनो लैब्स के अंदर इंजीनियर्स घड़ी के खिलाफ दौड़ रहे थे, उनकी स्क्रीनें पाईफोन की इस केमिटेक्स के साथ जिंदा थीं। टेस्ला के AI खुफिया हथियार गिरविक चुप पेटेंट के हुसूल के लिए मायूस कुनकालों का सामना टेस्ला की अनथक कानूनी टीम की तरफ से पथराव से हुआ। टेस्ला सिर्फ जिद्दत का दिफा नहीं कर रहा था, वो एक नया मैदान जंग बना रहे थे। दरी असना गूगल ने पिक्सल 10 प्रो को शेल्फिस से खींच लिया, एक अंदरूनी मेमो जिसमें इसके AI रोड मैप की मुकम्मल ओवरहाल को जाहिर किया गया है, इसे पकड़ने के लिए एक बेचैन बोली में। मीटा ने जलजले की तब्दीली को महसूस करते हुए अपनी फोन OS टीम को बारास्त रियलिटी लैब्स में तह करने पर बहस की स्मार्टफोन के तख्त के डूबते ही बड़े हुए हकायक की तरफ मोड़ दिया। ये एक टेक्टोनिक तब्दीली थी जिसने एग्जेक्टिव्स को सरगोशी करते हुए छोड़ दिया, ये सोच कर कि क्या पाईफोन उनके दौर का खात्मा है। एल्विन के बदनाम जमाना ट्वीट ने अफरातफरी के जरिए काट दिया, उनके पास 15 साल थे, हमारे पास 15 इंजीनियर थे। पैगाम वाज़े था, बिदत साइज पैसे के बारे में नहीं है, ये नुक्ता नज़र के बारे में है, और टेस्ला के पास ये था। लेकिन आईफोन सिर्फ हरीफों को पीछे छोड़ नहीं रहा था, बल्कि ये राजदारी को असर नो लिख रहा था। टेस्ला OS ने बादल में सिफर ज़ाती डेटा महफूज किया। आपकी तस्वीर से लेकर आपके इंतहाई निजी पैगामात तक सब कुछ आपके आले में मुकफ़ल है। फ़ोन ने हर उनलाक के साथ अपनी क्वांटम इंक्रिप्शन कीज़ को दोबारा तख्लीक किया, फी सेशन नहीं, बल्कि हर बार जब आपकी उंगली सेंसर को छूती है। हैकर्स और निगरानी करने वाली एजेंसियां इस वक्त तबाह हो जाती हैं, क्योंकि हार्डवेयर कर्नल जिस्मानी तौर पर मुनक़ते माइक, कैमरा और GPS सर्किट्स को स्विच कर देता है। टर्डाउ माहिरीन ने तस्दीक की कि कोई डरपोक बैकडोर नहीं, सिर्फ खालिस फौलादी राजदारी। थर्ड पार्टी ट्रैकर्स, जदीद टेक्नोलॉजी का खामोश ताउन, OS की सतह पर दिन की रोशनी देखने से पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था। आपके फ़ोन के एक काटने से पहले मुश्तहरीन को बंद कर दिया गया था। टेस्ला ने फ़ख्र के साथ ऐलान किया कि पाईफोन ने EU प्राइवेसी कंप्लायंस का हर इम्तिहान सिफर मुस्तस्नियात के साथ पास किया। ये एक बेहतरीन स्कोर है, जहां एप्पल ने 37 खिलाफ वर्जियों से ठोकर खाई। ये सिर्फ प्राइवेसी थिएटर नहीं था, ये सिलिकॉन और कानून से बनाया गया एक कला था। और गोया प्राइवेसी और ताकत काफ़ी नहीं थी, पाईफोन ने डिवाइस और इकोसिस्टम के दरमियान लाइनों को धुंधला करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं था, ये अब के पूरे टेस्ला तर्ज जिंदगी का आसाबी मरकज़ था। टेस्ला बाट सोलर रूफ और में हमवार इंज़िमाम के साथ एक कमांड आपके घर को रोशन कर सकती है, आपकी गाड़ी को भेज सकती है और आपके रोबोट असिस्टेंट को दिन के लिए तैयार कर सकती है। पाईफोन कोई गैजेट नहीं था, ये मुस्तकबिल के लिए एक कमांड पिल था। पाइल्टन ड्रोन बच्चों का खेल बन गया, एक बुलेट इन इंटरफेस के साथ सार्फिन को टेस्ला ड्रोन को बारास्त अपनी हथेली से उड़ाने, खुसूसियात की नक्शा साजी, पैकेजेस की फराहमी, सिनेमा के मंजर को कैप्चर करने की इजाज़त देता है।
اندرونی دستاویزات نے نیورالنک انضمام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ایسے مستقبل کا وعدہ کیا جہاں خیالات رابطے اور آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے فون کو راست حکم دے سکتے ہیں۔ عمر، مزاج، وقت اور یہاں تک کہ مقام کے لحاظ سے بھی انٹرفیس نے خود کو روانی سے ڈھال لیا۔ ڈیجیٹل اسسٹنٹ سے ایک ایسے ذاتی ساتھی میں تبدیل ہو گیا جو آپ کو اپنے سے بہتر جانتا ہو۔ پھر آخری سانس لینے والا لمحہ آیا۔ ٹیسلا نے پروجیکٹ ایکلپس کے عنوان سے ایک خفیہ ٹریلر چھوڑا جو کہ موسم خزاں 2026 کو شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے پائی فون کو زمین کے اوپر خاموشی سے کرتا ہوا دکھایا، ایک روشن مدار سیٹلائٹس گاڑیوں اور گھروں سے جڑا ہوا جو کہ ایک نئے ڈیجیٹل ڈان کے دل کی طرح دھڑک رہا ہے۔ کوئی بیان نہیں، کوئی وضاحت نہیں، صرف ایک آلے کی پریشان کن تصویر جو اب صرف ایک فون نہیں تھی بلکہ مستقبل کے لیے ایک پورٹل جس کا ہم نے صرف تصور کرنے کی ہمت کی ہے۔ اور اس خاموشی میں دنیا نے اپنا سانس روک لیا۔ اگر اس نے آپ کے دماغ کو ہمارے مقابلے میں آدھا بھی اڑا دیا تو اس لائک بٹن کو توڑ دیں، اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو اب بھی ایپل کی جیت کے بارے میں سوچتا ہو، اور اپنے خیالات تبصروں میں ڈالیں۔ آپ کے خیال میں ایلون نے ابھی تک کون سی خصوصیت ظاہر نہیں کی؟ اور اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کو دبائیں، کیونکہ ٹیسلا سے آگے جو کچھ آ رہا ہے وہ اسے وارم اپ جیسا بنا سکتا ہے۔